بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد باب تحریم و ابتداء الکافر بالسلام و کیفیت رد علیہم و استحباب السلام علی اہل مجلس فیہم مسلمون و کفار۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آج ایک سلام کرنے کا نیا طریقہ بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کافروں کو ابتداءً ہم سلام نہیں کریں گے، کافروں کو السلام علیکم نہیں کہیں گے۔ ہاں، اگر وہ سلام کرے تو پھر اس کا جواب کیا دیا جائے گا؟ دیوبند میں حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب سبق پڑھانے کے لیے جایا کرتے تھے تو بھنگی راستے میں ملتا تھا، اور وہ حضرت کو کہتا تھا سلام، تو حضرت اس کے جواب میں فرماتے تھے سلام، جو اس نے کہا اسی کو لوٹا دیا۔ بہرحال کافروں کو ابتداءً سلام نہیں کیا جائے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تبدو ولا یہود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى ضيقه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں پر اور نصرانیوں پر تم سلام کی ابتدا مت کرو، اور جب وہ راستے میں تم کو مل جائے تو اس کو کنارے کرو۔ وانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا وعلیکم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل کتاب یہودی اور نصارہ وہ تم کو سلام کریں تو پھر اس کے جواب میں صرف اتنا کہو وعلیکم، یا کہو ہداک اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت عطا کرے۔ وعن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علی مجلس فیہ اختلاط من المسلمین والمشرکین عبدۃ الاوثان والیہود فصلی علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ پر سے گزرے، وہاں بہت سارے آدمی جمع تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اس میں مسلمان بھی تھے، یہود بھی تھے، نصرانی بھی تھے، مختلف قسم کے لوگ تھے۔ تو اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا کیا وہی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اگر ایسی کوئی جگہ ہو جہاں ہندو بھی ہو، مسلمان بھی ہو، غیر مسلم بھی ہو، یہود نصارہ وغیرہ بھی ہو، تو ہمیں وہاں پر سلام کرنا ہے، لیکن سلام کرتے وقت یہ خیال کرنا ہے کہ یہاں جو مسلمان ہیں ہم ان کو مخاطب ہو کر سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فصلی علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو سلام کیا۔ تو یہاں پر اصل سلام ہوا ہے مسلمانوں کو۔ اب یہاں سے ایک دوسرا اور آخری مسئلہ بتاتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اب مجلس ختم ہو گئی، جمع ہو گئے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، مجلس ختم ہو رہی ہے، تو اس مجلس کے ختم ہونے پر کیا کرنا چاہیے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتہى احدکم الی المجلس فلیسلم۔ اگر مجلس ختم ہو جائے تو مجلس کے ختم ہونے پر السلام علیکم کہنا چاہیے۔ فإذا اراد ان یقوم فلیسلم، یا اگر مجلس میں سے تم اٹھ کر جانا چاہتے ہو تو مجلس والوں کو السلام علیکم کہنا چاہیے۔ فلیسلم فلیست الاولی بحق من آخرہ رواہ ابو داؤد۔ تو اگر مجلس میں سے اٹھ کر تم جا رہے ہو تو مجلس والوں کو سلام کر کے چلے جاؤ، مجلس پوری ختم ہو رہی ہے تو اس مجلس میں بھی سلام کرنا چاہیے۔ بہرحال یہاں سے سلام کے بعد اب اجازت کا مسئلہ آیا۔ اگر تم کسی کے پاس جاتے ہو، کسی کے گھر پر جاتے ہو،
تو اس صورت میں پہلے اس گھر والے سے اجازت لینی چاہیے کہ میں گھر میں آ جاؤں، مجھے آنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بھی ہمارا جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ گھر میں پہلے گھس جاتے ہیں اور گھر میں گھسنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ میں آ جاؤں، ارے آ تو گیا ہے، پوچھنے کا کیا ہے، آ جاؤں، یہ نہیں، بلکہ باہر کھڑے ہو کر اس طریقے سے تم کو سوال کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے، اجازت لینی چاہیے کہ سامنے والا کیا کر رہا ہے وہ اس کے اوپر تمہاری نظر نہ پڑے، گھر میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان کے اوپر تمہاری نظر نہ پڑے اور تم باہر کھڑے ہو کر اجازت لو، یہ اصل طریقہ ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو، جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اس صورت میں گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے سلام کرو اور اجازت لو۔ وقال اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلہم، اگر گھر میں چھوٹے بچے ہوں لیکن اب وہ چھوٹے بچے بالغ ہو گئے ہیں تو اس چھوٹے بچوں کو بھی گھر میں آنے سے پہلے اجازت لینی چاہیے اور سلام کرنا چاہیے۔ عن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجه۔ اب یہاں سے اجازت کس طریقے سے لینی چاہیے اور کس طریقے سے کیا ہے سوال کرنا چاہیے اور کیا کہنا چاہیے، اور کیا جواب ملے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو واپس ہونا چاہیے، اس کو اس حدیث سے پاک میں بتایا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم کسی کے گھر پر جاؤ، دروازہ بند ہو تو بھی اور دروازہ بند نہ ہو، دروازہ کھڑے ہو تو صرف دروازے کے سامنے مت کھڑے ہو جاؤ بلکہ ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہونے کے بعد 3 مرتبہ کہو السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ اگر جواب مل جائے تو پھر کہو کہ میں آنا چاہتا ہوں، اجازت ہے مجھے آنے کی۔ اگر وہ کہتے کہ آ جاؤ تو پھر اس صورت میں داخل ہونا چاہیے۔ 3 مرتبہ تم نے کہا السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، اور جواب نہیں ملا تو پھر داخل نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ یا تم نے اجازت طلب کی میں آ جاؤں اور گھر میں سے کہا کہ نہیں ابھی مت آنا، تو پھر اس صورت میں برا نہیں لگانا چاہیے بلکہ وہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ اسلام نے یہ طریقہ سکھلایا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر پر گئے اور جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علیکم، تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ آواز گھر میں پہنچ گئی، گھر والوں نے سنا بھی، لیکن صحابہ نے اپنے جی میں یعنی اپنے دل میں ہی جواب دے دیا وعلیکم السلام، اتنے زور سے جواب نہیں دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا۔ ایک مرتبہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ کہا السلام علیکم، آواز پہنچی، انہوں نے گھر والوں نے اپنے طور پر جواب دے دیا وعلیکم السلام، لیکن باہر تک آواز نہیں پہنچی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ کہا السلام علیکم، آواز پہنچی، گھر والوں نے جواب دے دیا لیکن آواز باہر نہیں پہنچی۔ اب 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد اندر سے اجازت نہیں ملی، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہو گئے۔ یہ تو ادب ہوا۔ اب وہ صحابی جو تھے انہوں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے ہیں تو جلدی سے اٹھے اور اٹھ کر دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، تم نے جواب نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سلام، یہ دعا تھی اور ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کا سلام ہم کو بہت ملے، بار بار ملے، اس لیے آپ نے جب السلام علیکم کر کے دعا دی تو میں نے جواب تو دیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ اور سلام کرے تھے اور مجھے دعا ملے اور مجھے سلامتی ملے، اس وجہ سے تینوں کا سلام میں نے سنا، جواب بھی میں نے دیا لیکن زور سے نہیں دیا تاکہ مجھے آپ کا سلام زیادہ ملے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے،
لیکن اصول اور قانون یہ ہے کہ 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد بھی اگر جواب نہ ملے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں واپس چلے جانا چاہیے۔ اب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جو ابھی آپ حضرات نے سنی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاستئذان ثلاث، اجازت لینا 3 مرتبہ ہے۔ فَإِنْ أَذِنَ لَكَ، بس جب تم کو اجازت دی جائے تو داخل ہو جاؤ، وَإِلَّا فَرْجِ، ورنہ تو لوٹ جاؤ۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الاستئذان من اجل البصر، متفق علیہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینی چاہیے، کیا میں آ جاؤں، میں داخل ہو جاؤں، اس الفاظ کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہو، یا صرف 3 مرتبہ سلام کرو، اس سے بھی یہی معلوم ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ آدمی ہر وقت اپنے گھر میں چونکہ اکیلا رہتا ہے یا کیا گھر میں مطمئن ہو کر رہتا ہے، اس وجہ سے حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، صحیح طور پر کپڑے نہ پہنے ہو، یا کیا کوئی ایسی حالت میں ہو، کوئی ایسا کام کر رہا ہو جو دوسرا دیکھے وہ پسند نہ ہو، تو اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو متعین کیا، سلام کو لازم کیا، تاکہ تم کو سلام کرو یا تم اجازت لو تو وہ آدمی جو اس کیفیت میں دوسرے کو دکھلانا نہیں چاہتا، یا جس کیفیت میں وہ دوسرے کو دکھلانا نہیں چاہتا، وہ اپنی حالت کو بدل لے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے ہو اور ایک دم تم پہنچ جاؤ تو اور تم نے اجازت دو تو وہ جگہ بیوی کو گھر میں بھیج دے۔ اس قسم کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہے، یا کوئی اور کام کر رہا ہو جس کی وجہ سے وہ کام تم کو دکھلانا نہ چاہتا ہو، یا وہ تنہائی میں دیکھ کرنا چاہ رہا ہو، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی ہے۔ تو اجازت لینے کا مقصد یہ ہے کہ سامنے والا کیا کر رہا ہے وہ تم کو معلوم نہ ہو، اور جب تم کو اجازت مل جائے تو پھر اس صورت میں داخل ہونا چاہیے۔ وعن ربیع بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدثنا رجل من بنی عامر استأذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی بیت، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے اور میں نے اجازت طلب کی، اور اجازت طلب کرنے میں الیجو کہا۔ الیجو کے معنی کیا میں داخل ہو جاؤں؟ سلام نہیں کیا، الیجو کیا میں داخل ہو جاؤں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو خادم بیٹھے ہوئے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم سے کہا اخرج الی ھذا فعلمہ الاستئذان، یعنی تم باہر جاؤ اور باہر جا کر اس کو اجازت کس طریقے سے لینی چاہیے، اجازت لینے میں کیا لفظ کہنے چاہیے، اجازت لینے میں کون سے الفاظ کو استعمال کرنا چاہیے، وہ ان کو سکھلاؤ۔ اس لیے کہ انہوں نے کہ میں داخل ہو جاؤں یہی کہا تھا، اور یہ طریقہ مناسب نہیں تھا، بلکہ سلام کرنا چاہیے تھا۔ پہلی مرتبہ سلام کرتے، دوسری مرتبہ سلام کرتے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لخادمہ اخرج الی ھذا فعلمہ الاستئذان فقل له قل السلام علیکم ادخل، السلام علیکم کیا میں داخل ہو جاؤں، یہ اس طریقے سے اس کو کہنا چاہیے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لینے کا جو بہترین طریقہ ہے، اجازت لینے کا بہترین ادب ہے، وہ بتایا کہ پہلے سلام کرو اور سلام کرنے کے بعد پھر پوچھو کہ میں آ جاؤں۔ اور میں نے ابھی بتایا کہ ہمارے یہاں ہم لوگوں میں جو دستور ہے، اولاً تو اجازت کا دستور ہے ہی نہیں، سیدھے ہی گھس جاتے ہیں، یا اگر بہت ہے تو گھر میں جانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ میں آ جاؤں، ارے آ تو گئے ہو تم، پھر آنے کا پوچھنے کا کیا مطلب؟ اس کا تو مطلب تو یہ ہے کہ پہلے باہر ہو کر کھڑے رہ کر ہی تم پوچھتے ہیں۔ فسمعه الرجل فقال السلام علیکم ادخل فاذن له النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخل، انہوں نے بتایا، پھر انہوں نے کہا السلام علیکم کیا میں داخل ہو جاؤں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو بس وہ داخل ہو گیا۔ وعن قلدہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخلت علیہ ولم اسلم، حضرت قلدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے
اور میں سیدھا ہی داخل ہو گیا، اجازت طلب نہیں کی، حالانکہ سنت طریقہ ہے کہ اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے. ولم مسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باہر نکلو، ارجع، لوٹ جاؤ. فقل السلام علیکم، اور باہر جا کر کہو السلام علیکم، ادخلو، میں داخل ہو جاؤں، اجازت ہے مجھے داخل ہونے کی. پھر اس صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا. تو اصل سنت طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اجازت لینی چاہیے، اور اجازت لینے کے بعد کسی کے گھر میں جانا چاہیے. اور اجازت لینے میں بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم 3 مرتبہ کہو، اور پھر اس میں کہو کہ میں آنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہے. اگر اجازت ہو تو داخل ہو، اور اجازت نہ ہو تو واپس چلے جانا چاہیے. اسی میں ہماری سیکیورٹی بھی ہے، اسی میں ہماری پرائیویسی بھی ہے، اور اسی میں ہماری حفاظت بھی ہے. اللہ جل جلالہ و من والہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.